مولا ہی کے فضائل اور مولا ہی کے مسائل کو پیش کروں گا۔ یوں تو ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہر امام کی پوری زندگی بیان کرنی چاہیے، ان کے فضائل کو بھی بیان کرنا چاہیے، ان کے مسائل کو بھی۔ لوگوں کے پاس ایک ایسا امام نہیں، ہمارے پاس 12 میرا آپ کے شہر میں پہلا اتفاق ہے، کیونکہ میرا ننہال سرگودا ہی سے ہے، لیکن میری پیدائش سے پہلے میرا ننہال لاہور منتقل ہوا، اس کے بعد میرے والدین برطانیہ چلے گئے تھے، میں وہیں پلا بڑا ہوں، میرا پہلا اتفاق ہے، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت۔ جو سب سے عظیم اور سب سے بڑا رشتہ ہے وہ ولایت کا رشتہ، وہ ایمان کا رشتہ، اس رشتے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ بتانے کے جو بتانے پیش کروں گا، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، مسلسل سفر میں ہوں کئی مہینوں سے، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں انہیں قبول کر لیجیے گا، میری کوتاہیوں کو درگزر کیجیے گا۔ جو میں پیش کروں گا اتنی عظیم ہستیاں ہیں، جو ان سے وابستہ ہو جائے اسے ویسے ہی عزت مل جاتی ہے، اور جو ان کا مخالف ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی محبت دوں گا، تمہید کی تھوڑی سی گفتگو سن لیجیے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ خود اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے جب امام موسیٰ کاظم کی زندگی کو دیکھیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھے وقتوں میں بھی راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں، برے وقتوں میں بھی۔ برے وقتوں میں ہم نے ہر آدمی کو دیکھا ہے ہاتھ روک لیتا، لیکن یہ آل محمد ہے، گھر میں فاقہ ہے، مقداد کے لیے کھانا ہے، میں نے نام بھی لے لیا۔ جناب امیر نے کہا مقداد دوپہر کی اس گرمی میں گھر سے باہر، ہمارا بچے فاقے سے تھے اس لیے باہر آ گیا، مقداد یہ کھانا لو کھا لو۔ یا علی میں جانتا ہوں سیدہ اور حسنین بھی بھوکے ہیں، کہ ہم مقداد نہ سیدہ برداشت کرے گی نہ حسنین کے، مقداد کے بچے بھوکے رہے ہیں۔ تو کچھ ایسی ہستیاں ہیں نا جو خود فاقہ کرتی ہیں، امت کو پالتی ہیں۔ میں نے تو سب کے نام بھی نہیں لیے ہیں، حضرت خدیجہ فاقے سے ہیں، امت کو کھلا رہے ہیں، حضرت ابو طالب فاقے سے ہیں، امت کو کھلا رہے ہیں، صحابہ کھاتے تھے یہ فاقے سے ہوتے تھے۔ توجہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے بتایا شیعہ سنی مجمع مشترک ہے، جملہ سن لیجیے گا، امت کا صحابہ کا آل محمد سے مقابلہ نہ کرنا۔ صحابہ ان کی خیرات پہ پلتے ہیں، یہ خیرات دیتے ہیں۔ مقابلہ نہیں ہے۔ آج آپ کے پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے، مجھے بہت پسند ہے، چند برس پہلے شروع ہوا، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ تو سارے مسلمانوں نے مان لیا جو ہم 1400 سال سے کہہ رہے تھے، ساری امت غلام ہے۔ توجہ، ساری امت غلام ہے، رسول مولا ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میری طرف توجہ کیجیے گا، ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں امت غلام ہے، سارے صحابہ غلام ہیں، تابعی غلام ہے، مفسر غلام ہے، محدث غلام ہے، فقیہ غلام ہے، اصولی غلام ہے، ساری امت غلام ہے، رسول مولا ہے۔ اور رسول خود فرما گئے جس کا میں مولا ہوں۔ ممنون آپ کی محبتوں کا۔ تو ساری
امت غلام ہے، محمد و آل محمد مولا ہے. عربی میں کہتے ہیں مولا، فارسی اردو میں کہتے ہیں آقا. یہ آقا ہے، امت غلام ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے، میری بڑی محنت ہے اس پہ، میں نے بہت سوچ سمجھ کے جملہ پیش کیا. کراچی میں پڑھ چکا ہوں، آپ کے یہاں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ نے سن بھی لیا ہو دوبارہ سن لیجئے گا. میری آواز تک تو نہیں کر رہی ہے، میری آواز رہے گی. میں جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے آواز پہنچانا چاہتا ہوں. پورا خلے جگر دے کے پڑھ رہا ہوں. عزیزان کرام، سارے کے سارے صحابہ اپنی جگہ پہ رضوان اللہ علیہم، اللہ ان سے راضی ہو. ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو. یہ دعا ہے. رضی اللہ عنہم، صحابہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ نہیں. صحابہ آیتوں کا انتظار کرتے تھے، آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صحابہ نے نماز پڑھی. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، صحابہ نے زکات دی. آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے جن کے پاس استطاعت ہو. جن صحابہ کے پاس استطاعت تھی وہ حج پہ گئے، رفتار زیادہ تو نہیں ہے. تو اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے لکھ دیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ لکھے گئے تھے. صحابہ نے روزے رکھے. اللہ نے آیت نازل کی ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی. اللہ نے آیت نازل کی جہاد کی، صحابہ نے جہاد کیا. تو صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھے. سارے من میں لکھا لو، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. یہ عمل کریں تو ہم نازل ہو، یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم آئیں، یہ راہ خدا میں زکات دے ہم آئے، علی خیبر کا در اٹھائے ہم آئے، علی گھوڑے پہ سوار ہو دوڑائے ہم آئے، سیدہ راہ خدا میں روٹیاں دے ہم آئے. صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ نہ کرنا. صحابہ غلام ہے، اہل بیت مالک ہے. تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی طرف سے آئے. جو بھیجتا ہے وہ کمالات کے ساتھ بھیجتا. جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان میں اتنے کمالات ہوتے ہیں کوئی شک نہیں کرتا. جو ان پہ بھی شک کرے وہ بدبخت ہوتا. وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا. وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا. وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا. وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا. وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و سجاد کو بھیجا. وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باطل العلوم کو بھیجا. وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا. اسے غیظ و غضب پہ قابو ہے، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا. مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے، مرضیاں اس کی ہیں، اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو بھیجا. تقویٰ وہ عطا کرتا ہے، اس نے محمد تقی کو بھیجا. نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے ہیں، اس نے علی نقی کو بھیجا. حیبت اس کی ہے، حیبت اس کی ہے، اس نے حسن عسکری کو بھیجا. وہ غیب مطلق ہے، اس نے مہدی مطلق ہے.
قاتل. کیا درس ہے, کیا سبق ہے؟ نام سے دھوکہ نہ کھانا. کئی لوگ نام حسین رکھ کے آئیں گے اور کہیں گے میں صدام حسین ہوں, لیکن پہچان لینا یہ یزید ہے. میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ بڑا درس و سبق ہے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زندگی میں. میں ممنون ہوں میری آنکھوں میں کچھ الفاظ کو قبول کر رہے ہیں. امام کے زمانے میں ایک بہت بڑے دانا آدمی تھے, نام تھا بہلول. تاکہ مدام میرے سے متصل رہے, صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ. حضرت بہلول دانا جنہوں نے جو وزیر تھے ہارون الرشید, عباسی خلیفہ کے وزیر تھے. سب سے بڑا عہدہ وزیر کا ہوتا تھا خلیفہ کے بعد, اور وہ اس کے خالداد بھائی تھے. چھپ کے وزارت پہ تھے, تقیے میں تھے, اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی مختلف ہو گئی. یقین مانیے جتنا خستہ ہوں, میری نیند پوری نہیں ہوئی, پوری رات نہیں سویا ہوں, پھر بھی آپ خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں قبول کر لیجیے گا. پیغام گرامی, میری آنکھیں کا چہرہ, میرے یہ سارے کے سارے برم بتا رہے ہوں گے میں کتنا داغا ہوں مسلسل. ایسا نہیں گرامی, ایک مرتبہ امام کے پاس سارے پہنچے, چند افراد بھی مختلف ہو گئے, سب کے سب پہنچے امام موسیٰ کاظم کے پاس. امام کہاں ہے؟ بغداد کے جنگل. اب امام خود تقیے میں, اگر کھل کے بتائیں تو ان سب کو مار دیا جائے گا. کیوں؟ یہ سب شیعہ. وہ سب آئے, ان میں سے ایک نے کہا ہے وہ سب نے جعفر آپ جانتے ہیں ہم کس حالت میں, آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. امام نے کہا جیم, لفظ جیم کہا, حرف جیم. ان میں سے ایک نے جیم سے لیا جبل, پہاڑ, وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا, بچ گیا. دوسرے نے لیا جبل, اس کے قافلے, اس کے قبیلے کا نام جبل تھا, وہ وہاں چلا گیا. تیسرے نے لیا حضرت بہلول نے جنون, انہوں نے جنون اختیار کیا, وہ بھی بچ گئے. ایک حرف سے امام نے اتنوں کی ہدایت کی. اسے کہتے ہیں باب الحوائج. بس بھائی میں نے بھی مکمل نہیں کیا, تھوڑی سی رحمت ہوگا. حضرت بہلول وزیر تھے, کپڑے پھاڑے, محل چھوڑا, سڑک پہ سونے لگے, قبرستان میں سونے لگے, کوڑے سے روٹی اٹھاتے کھا لیتے. کوئی اتنی قربانی نہیں دیتا سوائے اس کے جو عشق آل محمد میں واقعہ دیوانہ ہو گیا. حضرت بہلول نے فقر فاقہ اختیار کر لیا اور جنون اختیار کیا. میں دیوانہ, پاگل بننے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتا. ہر کبھی کرنے میں خراب بھی کہے یہ پاگل. ہارون سے کسی نے کہا یہ پاگل نہیں کرتا, کہ نہیں پاگل ہے. کا کیسے, کا کون محل چھوڑ کے سوکھی روٹی کھاتا ہے. کہا کہ میری طرف سے چڑھا پھینکا دو. جو مجھے بات پیش کرنی ہے وہ یہ نہیں ہے, سن لیجیے گا. حضرت امام نے اس کی ساتھ امام نے ہدایت کی, کہ اسے میری طرف سے چرگا بھیج دو بہلول کو. جب ایک سپاہی نے چرگا دیا نا, کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہو چرگا کھا. ہارون نے بھیجا, انہوں نے چرگا اٹھایا, کتوں کو ڈال دیا. سپاہی نے چیخ کے کہا او بہلول, خلیفہ نے چرگا بھیجا تھا, تم نے کتوں کو ڈال دیا. کہ آہستہ بولو, کتوں کو پتہ چلا وہ بھی نہیں کھائیں گے. وہ دشمن آل رسول ہے. اس بات کو مجھے پیش کرنا ہے. محبتوں کا مانو, لیکن سن لیجیے, یہی حضرت بہلول دانا بار بار آل محمد کا دفاع کرتے رہے. اس بات کو پیش کرنا چاہ رہا تھا. آج آپ ہمارے تمام اہل سنت بھائیوں سے پوچھیے بغداد کے متعلق, تو سب کہیں گے خبردار بغداد مت کہنا, کہو بغداد شریف. سنا ہے, سب کہتے ہیں بغداد. کیوں؟ امام ابو حنیفہ وہاں ہیں, عبدالقادر جیلانی وہاں ہیں, معروف کرخی وہاں ہیں, بہلول دانا وہاں ہیں. تمام بڑے بڑے صوفیہ پیر بغداد میں, اس لیے کہتے ہیں جنید بغداد, سب بغداد میں, اس لیے بغداد شریف. اور سارے کے سارے پیر بنے حضرت معروف کرخی سے. انہیں کسی کو یہ نہیں پتا معروف کرخی 8ویں امام
باتیں بولی تو نہیں محسوس ہو رہی ہیں؟ حضرت معروف کرتے سن لیجیے، یہ تمام کے تمام اولیاء، یہ اوصیاء، یہ کیسے بنے؟ بس ایک واقعے کی طرف اشارہ۔ حضرت بہلول تانا زمین پہ بیٹھے کچھ لکیریں بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید اپنی زوجہ زبیدہ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ زبیدہ نے پوچھا، ہارون اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ خریدو گی؟ کہا ہاں جنت خریدنا چاہتی ہوں، کہ جنت تو بھاری ہوئی۔ ایک مرتبہ بہلول تانا رضوان اللہ نے پوچھا، ہارون تمہیں بھی جنت چاہیے؟ کہا مجھے مٹی کی جنت نہیں چاہیے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں، صوفیاء نے لکھا ہے اسی رات ہارون نے خواب دیکھا، روز قیامت ہے، سب جنت میں جا رہے ہیں، جیسے ہی زبیدہ پہنچی فرشتوں نے جانے دیا، جب ہارون پہنچا فرشتوں نے گردان میں ہاتھ ڈالا، پوچھا تو یہاں کہاں؟ تو جہنم کے لیے بنا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون اٹھا خواب سے، بہلول تانا کے پاس آیا، کہا بہلول جنت بیچو گے؟ آج میں بھی خریدار ہوں۔ کہا نہیں ہارون نہیں بیچوں گا۔ کہا میں بہت قیمت دوں گا، سونے کی ہڈیاں دوں گا، جتنے پیسے کہو گے دوں گا، جنت بیچو۔ کہا میں اسے جنت نہیں بیچتا جو دیکھ کے سودا کرے۔ لیکن زندان سے ہدایت کر رہے تھے، جو ہدایت چاہتا ہوں۔ اللہ گرامی، میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں، جب امام کم سے صرف 14 برس، چھٹے امام پڑھا رہے ہیں، مدینے کے بڑے بڑے امام بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ میں جملہ کہہ دے رہا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، جو سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ امام کے درس میں بیٹھے، سارے کے سارے امت کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں، علماء ہیں، محدث ہیں، چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ جب پڑھ رہے تھے نا تو امام نے کہا کھلے دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھو، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو سارے شاگردوں نے سن لیا۔ چند ہی دن بعد دیکھا ساتھ میں امام کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ سب نے چھٹے امام پہ اعتراض کیا، آپ نے ہمیں منع کیا تھا، آپ کے فرزند موسیٰ بن جعفر کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام نے کہا خبردار، یہ عام بیٹا نہیں ہے، سوال ہو تو اسی سے پوچھو، ہے یا نہیں ہے، یہ عام بیٹا نہیں ہے، اسی سے سوال کرو۔ امام نماز پڑھ رہے تھے، سارے شاگرد اٹھے امام کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ جیسے امام نے نماز مکمل کی، سب نے اعتراض کیا، فرزند رسول آپ کے بابا نے فرمایا کھلے دروازے کے سامنے نماز کا ثواب کم ہو جاتا، آپ یہاں نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ امام نے کہا سوچو ثواب کم کیوں ہوتا؟ کیونکہ توجہ بٹتی ہے، انسان کی اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے، دروازے سے لوگ گزرتے ہیں تو تمہاری توجہ بٹتی ہے، اس لیے تمہارا ثواب کم ہوتا ہے۔ جس اللہ کی میں نماز پڑھتا ہوں وہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تم میں ہم میں بڑا فرق ہے، تمہاری نماز اور سب سے بڑے بیٹے امام رضا علیہ السلام۔ کسی نے پوچھا مولا آپ گھر کے صحن میں کیوں سوتے ہیں؟ امام کے آنسو بہنے لگے، کہا میری ساری بہنیں ہر رات پوچھتی ہیں بابا کب آئے۔ آپ جانتے ہیں بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر باپ باب الحوائج ہو تو ہر بیٹی چاہتی ہے میں اپنے بابا سے ملوں۔ مجھے نہیں معلوم امام کتنے عرصے زندان میں رہے، روایات میں بہت اختلاف ہے، لیکن بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ 14 برس زندان میں کہنا بڑا آسان ہے، کوئی 14 دن زندان میں رہے نا تو دل کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا زندان میں ہو جسے پتا ہو میں ان 14 میں سے ہوں جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، لیکن امام کی زبان پہ ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں آیا۔ جانتے ہیں امام نے کیا دعا کی ہے زندان میں؟ امام کی دعا کی جملے، پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے
کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور، نہ سوائے تیرے کوئی اور۔ امام زندان میں بھی مسلسل سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک یہاں تک روایت میں ہے کہ امام کے ایک زندان میں ایسی کیفیت تھی کہ امام بڑے عدالت تھے، امامت پڑا تھا، لیکن امام نماز کے لیے قیام نہیں کر سکتا، جھک کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ چھت اتنی نیچے تھی، امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، امام کو شکنجہ کیا گیا۔ جب آپ امام کی زیارت پڑھیں گے نا، جو 12ویں امام نے پڑھی ہے، اس میں وہاں فرماتے ہیں السلام علی المعذب بحال السجون، سلام میرے اس دادا پہ جنہیں زندان کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا ہے۔ آئیں بے پیش کروں، آپ جانتے ہیں نا عید پہ بیٹیاں تڑپتی ہیں بابا آئیں گے، ہر عید پہ بیٹی چاہتی ہے بابا خود آئیں۔ آپ کے بھی شہر میں رسم ہے نا، باپ عیدی دے کے جاتا ہے بیٹیوں کو۔ اگر کوئی بھائی دیکھے کہ باپ نہیں ہے تو بھائی جائے اور جا کے بہنوں سے کہے بابا نہیں ہے لیکن میں آیا ہوں اپنے بابا کی نیابت میں عیدی دینے۔ اور اگر 28 عیدیں گزر جائیں، 14 سال میں 28 عیدیں آتی ہیں کہ ہر عید پہ بیٹیاں کہیں کہ ہمارے بابا کب آئیں گے عیدی دینے۔ عزیزان گرامی، امام رضا ہر بہن کو پیار کرتے کہیں میری بہنوں بابا کو تڑپ کے یاد کرتی ہیں، یاد رکھیں ہمارے بابا بھی اتنا ہی ہمارے لیے تڑپتے ہیں جتنا بیٹیاں تڑپتی۔ بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہے۔ ماں زیادہ ينتقل من سجن الى سجن، امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل کیا جاتا۔ ایک ملعون تھا زندہ بن شاہد کے نام سے، اس نے امام کو شدید ترین شکنجہ کیا۔ میں وہ جملے نہیں پڑھنا چاہتا، بس میں ایک جملہ کہوں گا۔ کچھ شیعوں نے درخواست کی کہ ایک مرتبہ امام کی زیارت کروا دے۔ اس نے کہا نہیں زیارت، میں تمہیں زیارت نہیں کرواؤں گا۔ انہوں نے پیسے دیے، بس ایک مرتبہ۔ سامنے زندان کا جنگلہ تھا، دور امام تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا دیکھ لو وہ تمہارے امام ہیں۔ ایک شیعہ نے رو کے کہا سامنے تو ایک کپڑا پڑا ہے۔ اس نے کہا وہ جو کپڑا پڑا ہے نا، اسی کے نیچے جو آرام کر رہے ہیں وہ تمہارے امام ہیں۔ اس نے پوچھا امام اتنے لاغر کیسے ہو گئے؟ تمہارے امام کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا جاتا، روٹی کا ایک ٹکڑا دیا جاتا ہے، تمہارے امام کی ہڈیاں رہ گئی ہیں، گوشت ختم ہو گیا۔ مجھے معاف کیجیے اگر برداشت نہ کر سکے، یہاں پہ سادات بھی موجود ہوں گے، سیدوں سے جملہ کہوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں نا جب کوئی قیدی مر جائے اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ جب مزدور جنازہ اٹھا کے پورے بغداد پہ رکھ رہے تھے نا، تو ایک شیعہ نے سوال کیا بھئی اگر تابوت آئے گا، مجھے نہیں معلوم آج تابوت پہ زنجیریں ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں تابوت پہ زنجیریں ہیں۔ میں نے پوری دنیا میں 50-60 ملکوں میں مجلسیں پڑھی ہیں، جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم کا تابوت برآمد ہوتا ہے نا، عراق ہو، ایران ہو، لبنان ہو، شام ہو، پاکستان، دنیا بھر میں ایک تابوت ایسا ہے جس سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھیے گا۔ ایک شیعہ نے سوال کیا مزدور سے، ہمارے امام کی تم نے زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ اس مزدور نے جملہ کہا کہ تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی تھی، زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ بس میں ہاتھ اٹھ کے کہوں گا میرے دیکھتے رہیے گا، 5 سے 10 منٹ میں تابوت برآمد ہوگا۔ تابوت آنے والا ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے، تاریخ میں 3 بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں۔ پہلا تابوت مدینہ شہر ہے، تابوت کے سامنے مولا علی نے کانٹھا دے رکھا ہے، تابوت کے پیچھے 2 بیٹے ہیں، نام ہے حسن و حسین۔ مولا علی تابوت کو لے کے چل رہے ہیں، آواز دیتے بیٹا حسن
مجھے تابوت کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی ہے. بیٹا دیکھو کون ہے؟ کہا بابا زینب آ رہی ہے. جناب مولا امیر نے فرمایا بیٹا زینب سے کہو گھر چلی جاؤ. حسن زینب کو گھر چھوڑا. بیوی 6 برس کی ہے. مولا سے برداشت نہیں ہوا کہ حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ پھر تابوت آگے بڑھے گا. ایک مرتبہ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا آ لینے دے جناب زینب کو. رات کا وقت ہے, مدینہ شہر ہے, ماں کا تابوت ہے, باپ کا سایہ ہے, بھائیوں کا ساتھ ہے, بیوی کے سر پہ برقع ہے. مولا جب کوفے کا بازار ہوگا, چادریں چھپ گئی ہوگی, باغیوں کا مجمع ہوگا, ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, مولا کیسے آپ کی غیرت برداشت کرے گی جب آپ کی بیٹیوں کو کوفے شام کے بازاروں میں لایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس بھائی 5 منٹ کی زحمت ہوں گا, زیادہ نہیں. میرے ساتھ دینے کا ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, دوسرا تابوت کس کا ہے؟ کہا نا 3 تابوت ہیں بڑے مظلومیت کے. دوسرا تابوت دمشق شہر ہے, شام کا شہر دمشق. ایک قیدی ہے, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, چھوٹی سی بہن کا تابوت ہے. تابوت اٹھا کے بھائی کہہ رہا میرے 72 کے شہداء کے لاشیں اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا تابوت لے لو. کبھی قیدی بھی تابوت اٹھایا کرتے ہیں. ہائے مولا سجاد, زندان میں چھوٹی سی بہن کا تابوت اٹھایا. اجرکم اللہ. میں نے سہمتوں کو تمام کر دیا. ہاتھ باندھ کے کہوں گا اب کوئی رونے میں کو فلنا کہہ رہے ہیں. ایک سوال کروں, آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اگر آپ زیادہ روئیں گے کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی تازیانے مارے جاتے تھے. شمر ملعون تازیانے مارتا تھا, رونے کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ. سنیں گے تیسرا تابوت کس کا ہے؟ پورے بغداد ہے. 4 مزدوروں نے تابوت اٹھا رکھا. جس امام کے 18 بیٹے, مزدوروں کو پیسے دیے گئے, جاؤ جا کے امام کا ناشا تابوت پورے بغداد پہ رکھ دو. زیارت میں ہے, ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے, نعرہ لگاتا ہے. جانتے ہو کیا نعرہ لگاتا تھا؟ ماتا امام الرفضا, رافضیوں کا امام مر گیا, رافضیوں کا امام مر گیا. ان کے دوسری بار کاظمین ہے. کاظمین میں شیعہ تھے, ان کے کانوں میں آواز آئی کوئی امام مر گیا ہے. سارے دوڑتے ہوئے پل پہ آئے, پوچھا وہ مزدوروں کس کا لاشا ہے, کس کا تابوت ہے؟ تمہارا امام مر گیا ہے. ایک شیعہ آگے بڑھاتا ہمارے امام مرتے نہیں ہیں, ہمارے امام شہید ہوتے ہیں. کہ نہیں تمہارا امام اپنی موت مرا. ایک جملہ پیش کرو, ہاتھ جوڑ کے پیش کرو, مجھے معاف کر دیجیے گا. شیعہ آگے بڑھا, اس نے کفن کے بند کھولے. ہم مولا مجھے معاف کر دیں لیکن خود بتائیں آپ کبھی موت مرے ہیں یا قتل کیا گیا؟ امام نے بند آنکھوں سے آواز دی قتلا قتلا. انہوں نے مجھے زہر دیا ہے. شیعہ تڑپنے لگے, تابوت اٹھایا بڑی شان و شوقت سے, سب ماتم کرنے لگے ہائے ہمارے امام کو زہر دے دیا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. جب شیعہ کاظمین میں تابوت لائے نا, سب رونے لگے. امام کو صرف امام قبر میں اتار سکتے ہیں, ہم کو گنہگار ہیں. امام رضا تو مشہد میں, امام رضا تو مدینے میں ہے, کون قبر میں اتارے گا؟ میں تو دیکھیے گا کون قبر میں اتارے گا. ایک شیعہ نے کسی بزرگ سے کہا آپ قبر میں اترے, امام کا لاشا اتارے گا نہیں, میں گنہگار ہوں. سب کہہ رہے آپ چلے جائیں, آپ چلے جائیں.
اتنے میں سب نے دیکھا مدینے کی جانب سے ایک جوان آ رہا ہے، گریبان چاک ہے، امامہ کھلا ہوا ہے۔ وہ جوان آگے دیکھے گا، وہ جوان آگے بڑھا، اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا، رو کے کہنے لگا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی، بابا معصومہ کہتی تھی ہمارے بابا آئیں گے، بابا رات میں نے بتایا ہم یتیم ہو رہے ہیں۔ بس میں رونے میں بہت لگی ہے، باب الحوائج کا پرسہ دینا، جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے، جناب سیدہ کے بیٹے نہ جانے کہاں کہاں زہر دے کے مارے گئے۔ امام رضا نے اپنے بابا کے سینے کو سینے سے لگایا، بہت تڑپے، بہت روئے، بابا میری بہنیں انتظار میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود اپنے بابا کو جسد مطہر کو قبر میں اتاروں گا۔ امام نے بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھایا، لاشا اٹھایا، قبر میں اترے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، اے امام موسیٰ کاظم، مولا آپ کو پھر بھی تابوت ملا، بیٹے کا سہارا ملا،